السلام علیکم مائی ڈیئر برادرس اینڈ سسٹرس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آج کل جو شادیاں، ایک تو شادیوں کا موسم ہے، اوپر سے شادیوں کی جو رسمیں ہیں، مطلب ہم دیکھ لیں جو باہر سے سارا کلچر آیا، ہلدی رسم، مہندی رسم، اور پھر بارات، اور پھر مطلب اتنے کلچر ہے، جوتا چھپائی رسم، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہم آج بات کریں گے. ایک چھوٹا سا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی جلدی سمجھ آ جائے اور ہمارا جو ٹائم ہے وہ بھی بچ جائے، تو اس پر بات کرتے ہیں. تو میرے ساتھ آج بیٹھے ہیں تاثر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. تو مطلب میں نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن یہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، نہیں ہم اسکرپٹ بتاتے ہیں کیونکہ اسکرپٹ کے حساب سے مزہ نہیں آتا ٹاپک پہ بات کرنے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ میں ان سے پوچھتا ہوں. تو آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں، شادیوں کا موسم ہے، تو اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب جو رسمیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ طوفان بدتمیزی جو ہے اور وہ پھر اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے سے سب سے پہلے ہمیں بچنا چاہیے. اس فتنے سے ہم کیسے بچیں گے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا مین موٹیو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس فتنے سے بچنا ہے. لیکن بچنے کے لیے جو لوگ یہ پہلے کام کر رہے ہیں ان کو بھی بتانا ہوگا کہ شادی کا اصلی مقصد کیا ہے. شادی کا مقصد شو آف نہیں ہے جو ہماری شادیوں میں ہوتا ہے، چاہے پھر وہ ہلدی کا مسئلہ ہو، مہندی کا مسئلہ ہو، یا پھر جو ولیمہ کا مسئلہ ہو. ولیمہ ایک سنت تھا لیکن اس کو ہم نے بھی ایک رسم کی شکل دی. آپ کے حساب سے شادی کا کیا مقصد ہے؟ مطلب کیوں شادی کی جاتی ہے؟ دیکھو، شادی دو خاندان کو ملانے کا مقصد نہیں خالی، یہ آپ کی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں. بالکل صحیح. کسی ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس زندگی جینے کا بہترین طریقہ کیا ہے، تو ایک خوبصورت جواب میرے پاس یہ تھا کہ آپ کے پاس ابوبکر جیسا دوست اور حضرت خدیجہ جیسی ہم سفر ہونا چاہیے. یہ بہترین ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ جس طرح کی ہماری شادیاں ہوتی ہیں، کیا ویسے ہم اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، اصل میں جو اللہ نے اس کی کریشن کی تھی نا، کہ مطلب اس طرح سے انسان، مرد اور عورت جو ہے ایک حساب سے ملے، اور پھر یہ سوسائٹی کا بھی اچھا کلچر ہو سب، پھر تو جانور اور ہمیں کوئی فرق نہیں ہوگا جیسے آج کل چل رہا ہے. اصل مقصد یہ تھا کہ ان سے جو نسل انسانی چلے وہ ایک اچھے سسٹم کے حساب سے چلے، وہ مطلب جانوروں کا سسٹم نہ ہو، مطلب ایک اچھا نظام ہو، ساری چیزیں ہوں. لیکن اب اگر صحیح نظم چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں آئے تو ان کے اوپر تو شریعت ختم ہو گئی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے، اگر ہم ان سے ہٹ کر کچھ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک تو وہ اغیار کی رسم ہے، اور اوپر سے وہ جانوروں سے بھی بدتر کا طریقہ ہے. اب دیکھ لیں نا کہ مطلب آپ مجھے بتائیں، یہ ہلدی رسم مطلب جو ہوتی ہے، مطلب ہلدی کے دن مرد جو ہے وہ ہلدی والا کپڑا مطلب یلو کپڑا، وہی ہلدی والا ہے سمجھ لیں، وہ ہلدی جیسا کلر پہنتا ہے اور لگاتا بھی ہلدی، مطلب پورے جسم پر ہلدی لگاتا ہے. مطلب وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ان لوگوں سے پوچھنے پڑیں گے جو کام کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ایک چلو اگر آپ خوشی کے لیے کر رہے ہو مانتے ہیں، مجھے ایک لاجیکل بات بھی بتاؤ، تو ہلدی لگانے سے ہوگا کیا؟ اگر آپ کہتے ہو کہ چہرہ خوبصورت ہوگا ہلدی لگانے سے، پھر ایک دن کیوں لگاتے ہو؟ ہر دن لگاؤ. یہ آپ کو پتہ ہے یہ رسم کہاں سے آئی؟ اس کا یہ رگ ویدا کے اندر ہے، کہ رگ ویدا سے یہ رسم آئی ہے. مطلب یہ سب سے پہلے ہندوازم رسم تھی، وہاں سے یہ چل کے ادھر آ گئی. اب مسلم بھی کر رہے ہیں. یہ تو پہلے کدھر چلی گئی تھی؟ یہ تو سکھ وغیرہ میں چلی گئی تھی، سکھزم میں، لیکن اب یہاں پہ آ گئی ہے مسلمانوں میں بھی. تو مطلب یہ جو ہم اغیار کی رسمیں لے رہے ہیں، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کا بس اتنی بات ہے کہ ہم اغیار کی رسمیں تو رہ رہے ہیں، یعنی ہم فتنے کی طرف اور بڑھتے چلا جا رہے ہیں. ہمیں فتنوں سے بچنا تھا، لیکن ہم بچنے کی کوشش نہیں کریں، اور فتنے ختم ہوں گے بھی نہیں، لیکن ہم اس میں اور اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ کنٹریبیوٹ تھوڑا سا اور کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے ہو، ایک لاجیکل جواب بھی اگر آپ دو گے نا، کہیں گے کہ جاؤ آپ اپنا کام کرو، ہمیں خوشی ہے. شادیوں میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مطلب اگر کسی کو بولیں کہ یار گانا بند کرو، تو مطلب اس کو تو سیدھا جیسے موت آ جاتی ہے کہ ہمارا گانا کیسے بند کر لیں. تو پھر ہمیں ہی جو دیندار طبقہ ہے وہ ان شادیوں میں نہ جائے. اس لیے ہم جو آج بتا رہے ہیں نا، ہم ایک ایک کر کے رسم کھولیں گے. ایک تو یہ ہو گئی ہلدی رسم، اس کا تو رگ ویدا سے اوریجنل ہے، ہندوازم. لیکن مہندی رسم آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آئی؟ مطلب مہندی رسم یہ ایجپشن کلچر سے آئی، بعد میں ہندوازم میں داخل ہوگی، اب اسلام میں بھی آئی ہے. مہندی لگانا عورت کے لیے جائز ہے، لیکن اس کو ایز اے رسم، ایز اے ٹریڈیشن اور ریچول بنانا، پرٹیکولر ڈیز سیٹ کرنا، وہ ڈے سیٹ کرنا، اور پھر اس کے اوپر مہندی لگانا، اور پھر مرد کو اس انگوٹھی میں لگانا. اور یہ میں نے پرسوں کوٹ پڑھا تھا کہ جس قوم میں مرد مہندی لگاتا ہوں وہاں خالد بن ولید کیسے پیدا ہوں گے؟ مطلب مرد مہندی لگا رہا، مرد عورت تھوڑی ہے. تو مطلب یہ جو مہندی کا کلچر آ رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے اسلام میں نہیں ہے. مہندی جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایک الگ سے ریچول رکھنا، ساری چیزیں رکھنا، یہ بھی ہمارے یہاں پہ جائز نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا مہندی. پھر ہے بارات کا کلچر. آپ دیکھ لیں نا بارات میں کیا ہوتا ہے آج کل، آپ خود ہی دیکھ لیں.
پہلے تو جنگ ہوتی ہے کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے, ادھر سے کتنے آئیں گے ادھر سے کتنے ہوں گے, مطلب یہ ادھر سے 50 آ رہے ہیں ادھر سے 100 جائیں گے. یہ تو مطلب جیسے کہ کنٹریکٹ بھی ایسا کہ مطلب یہاں سے 50 جائیں گے وہاں سے 60 آنے چاہیے لڑکیوں کی طرف سے زیادہ, جو لڑکی کی طرف سے آ جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکے کو ایک دو ساتھی مطلب ساتھ لینے چاہیے, دوست وغیرہ, یا جو زیادہ سے زیادہ مطلب جو بڑے لوگ ہوں. 5 بہت مطلب ٹھیک ہے, زیادہ وہ تو زیادہ سے زیادہ ہو گیا. کچھ مجبوری کی وجہ سے 5, اس کے زیادہ یہ بھی تو عورت کے گھر پہ والوں پہ لوڈ پڑتا ہے نا, جو آپ نے عورت لانی ہے تو ان کے اوپر اگر ہم 60 بندے لے جائیں صرف بارات والے, تو ان کے اوپر اس کو کتنا خرچہ ہوگا, پھر لوڈ کتنا پڑے گا. یہ بھی تو اب یہ بھی ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. مجھے بتائیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, 11 شادیاں کی, 11 کی 11 ولیمہ کیے, 4 شادیاں 4 بیٹیوں کو رخصت کیا. مجھے ایک جگہ پہ بتاؤ نا ولیمہ کیا ہے, جو خود کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے, تو یار نبی پاک ایسا نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اصل میں یہ جو بارات کا کلچر ہمارے یہاں پہ آیا نہیں, یہ نہیں ہے اسلامک کلچر نہیں ہے. یہ بارات والا جو کلچر ہے یہ اسلامک کلچر نہیں ہے. بارات کہاں سے آئی ہے؟ یہ مطلب پہلے ہندوازم میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ ڈاکو, پہلے زمانے میں ڈاکو ہوتے تھے نا, وہ لوٹ لیتے تھے قافلے کو. تو جب بارات جاتی تھی یہ سامان وغیرہ لے کر, مطلب کچھ بندے جاتے تھے تو مطلب وہ جو لوٹ لیتے تھے, قافلہ لوٹ لیتے تھے, کبھی دلہن کو بھی ساتھ لے جاتے تھے, مطلب وہ ڈاکو تھے, کچھ بھی کرتے تھے. اس کے لیے بارات والا سسٹم نکلا تھا کہ بھائی 10-15 بندے بڑے مضبوط جوان والے, بڑے جسم والے, وہ جائیں گے, اگر ڈاکو واکو کا اٹیک بھی ہوگا تو مطلب سنبھال لیں گے سارے سامان کو سنبھال لیں گے. بعد میں یہ ریچول ہمارے یہاں پہ بھی آ گئے, چلو ہندوازم میں تو تھا ہی, اب ہمارے یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ 50-50 60-60 بندے جا رہے ہیں اور مطلب بارات لے کر جا رہے ہیں. تو مطلب یہ جو ہم ساری چیزیں باہر سے لے رہے ہیں اور اپنا کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں, اللہ کے جو احکام ہیں, ان کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں نا کہ مجھے ایک بندہ بول رہا ہے کہ ایک یہ جو باربیکیو بیچنے والا ہوتا ہے, یار کتنے وہ ریڈی لگاتے ہیں دن میں, شام کو کھاتے ہیں, مشکل سے گزارا ہوتا ہے. 29 لاکھ اس نے خرچہ کیا شادی پر. 29 لاکھ جو شادی پہ خرچہ کرے گا باربیکیو والا, صرف اس وجہ سے, کس وجہ سے کہ میں انفیریئر سائیکالوجی میں نہ چلا جاؤں, مطلب مجھے لوگ کم, احساس کمتری اس کو کہتے ہیں کہ مجھے لوگ کم سمجھیں گے, اس لیے اگر وہ 10-11 لاکھ کر رہا ہے تو میں اس سے زیادہ کر لوں گا, میری پہچان جو ہے وہ معاشرے میں اس سے زیادہ ہوگی. میرا نظریہ یہ ہے کہ لوگ جائیں باڑ میں, چاہے پھر آپ کو وہ اپنے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو, جو آپ کو شریعت کے مطابق کام کرنے سے روکتے ہیں, ان کو السلام علیکم, آپ کا اپنا راستہ, میرا اپنا راستہ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے شادی کا. کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں گے, شروعاتی شادی سے ہوگی. جب آپ سنت کے مطابق شادی کرو گے, جب آپ شریعت کے مطابق شادی کرو گے, تو آپ کے ہر ایک مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں, اصل میں جو شادی حرام سے شروع ہوگی, گانے بجانے سے شروع ہوگی, آپ کو لگتا ہے اس میں سے کوئی ایسا بچہ نکلے گا جو خالد بن ولید جیسا ہوگا یا صلاح الدین ایوبی جیسا ہوگا؟ وہ وہاں پر وہ تو کیسے لوگ ہیں, وہاں پر قارون جیسی سوچ والے لوگ ہوں گے, قارون جیسی سوچ والے. لیکن یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حرام سے شروع کرے ساری چیزیں, میوزک سب کچھ ہو, اس کے اندر ڈھول دھماکہ ہو, ہر چیز حرام کے حساب سے ہو رہی ہے, اور پھر ہم سمجھے اس میں ایسا خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا ہوگا. خواب ہے, مطلب یہ تو خواب ہے. اور اچھا یہ الگ چیز ہو رہی ہے کہ مطلب دلہن کو ایک جگہ بٹھایا جا رہا ہے اور تمام مرد اور تمام عورتیں آ رہی ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں, تو اس کے بعد ان کو پیسے پکڑواتے ہیں, 1000-500 روپے ایسے پکڑواتے ہیں, کارڈ دیتے ہیں, کچھ بھی دیتے ہیں. کشمیری میں بولتے ہیں سر گل میوٹ. ہاں, گل میوٹ. تو آپ کو پتہ نا گل میوٹ کا کنسپٹ کیا ہے؟ یہ اگر ایز اے قرض آپ دے رہے ہو, مطلب آپ نے دیا پہلے, اس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اگلا بندہ مجھے دینا چاہیے واپس, یہ تو قرض ہو گیا. اب اس اگلے بندے کو دینا ہی دینا پڑے گا, اس کے اوپر قرض ہے. اگر آپ اس کے اوپر یہ چاہ رہے ہو کہ وہ مجھے زیادہ دینا چاہیے کچھ ٹائم کے بعد, وہ تو ایک طرح سے سود میں آ جائے گا. اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس گل میوٹ کے کلچر سے ہم باہر نکلیں. یہ جو گل میوٹ اور کیا ہوتا ہے, تمول, ہاں تمول گل میوٹ, یہ کشمیری ٹرم ہے, تو مطلب اس سے ہم باہر نکلیں. گل میوٹ بھی ضروری نہیں ہے اور مالے لگانا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی دینا بھی چاہتا ہے, اسے چپکے سے جیب میں ڈالو, بات ختم, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے, صرف دلہے کو پتہ چلنا چاہیے, دے دیا. ہاں, تو وہ نہیں ہے اصل میں, اسی کو ختم کر دیں نا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کلچر کو ہی ختم کر دیں, یہ جو مالا والا سسٹم ہے اس کو بھی ختم کر دیں. یہ سب جتنی بھی شادیوں میں ہو رہا ہے نا, کہ مالا لگانا, گل میوٹ, تمول, جتنے بھی یہ رسمیں ہیں نا, یہ ایک جو بیچارہ مشکل سے اپنا گزارا کر رہا ہے, اس کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ اس کے. اور مجھے لگتا ہے سب سے پہلے اس دیندار اس پر فٹ آ جائیں. میں نے بڑے بڑے داڑھی والوں کو دیکھا ہے, ابایاز والی لڑکیوں کو دیکھا ہے, وہ شادی کے دن وہی سیم کلچر اپناتے ہیں جو باقی اپناتے ہیں. آپ اس سے تھوڑا یونیک ہو جائیں, جو دیندار ہے نا وہ تھوڑا سا اس گل میوٹ سے باہر نکلیں. گل میوٹ فرض کب سے ہو گیا, اگر نہیں پکڑتے ہو آپ تو رہنے دو, معاف کر دو, ضروری ہے. اگر آپ نے کسی نے قرض بھی, مطلب آپ نے کسی کو دیا ہے, اگر وہ دے بھی نہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ ان کو معاف کر دیں. لیکن یہ سسٹم ختم کر دیں, گل میوٹ کا سسٹم ہی ختم کر دیں. مرد اپنی مطلب جو اس کو پاور ہے یا فائنینشیل سسٹم ہے
جو اس کی فائنینشیل اچھی کنڈیشن ہے اس کے حساب سے شادی کر لے. ضروری تھوڑی ہے اس کو کہ میں اتنی شادی کروں گا بعد میں مجھے اتنا گل میں اٹھائے گا تو وہاں سے برابری ہو جائے گی. ایسا نہیں کریں آپ, بلکہ سب سے پہلے آپ خود چینج ہو جائیں, اس کے بعد آپ دوسروں کو یہ کہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ مطلب داڑھی والے بھی ویسی شادی کرتے ہیں جیسے عام لوگ کرتے ہیں, تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے دینداروں کو چاہیے کہ ویسی شادی کریں جیسے انہوں نے مطلب جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا. اور یہ جو جوتا چھپائی رسم ہے, یہ دودھ پلائی رسم ہے, یہ سب اغیار کی رسمیں ہیں, ان سے ہم باہر نکلیں. اور شادی جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہو جائے, عورت گھر آ جائے, اس کے بعد اب ولیمہ دیں جو آپ کی حیثیت ہو, چاہے آپ کی حیثیت کروڑوں کے ولیمے کی ہو تو, لیکن پھر بھی آپ کم دیں تاکہ جو غریب ہے اس کے لیے گنجائش کھل جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر دیں کہ دوسروں کو احساس کمتری کا شکار کر دیں. اس لیے ہم ان شادیوں کی شادی جو ہے وہ اس سے سمپل بنائیں. جتنا ہو سکے اتنا سمپل بنائیں. دیکھیں نا کشمیر کے حالات دیکھیں نا, 50,000 سے زیادہ لڑکیاں جو ہے وہ 40 سال کی اوپر ان کی ایج ہو گئی, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے. یہ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے وہ بھی غریبوں کی لڑکیاں نا. بس یہی تو ہے, مطلب ایک بندہ پوری عمر پیسے مطلب خرچ کماتا ہے, بعد میں ایک شادی پہ سارا پیسہ خرچ کر دیتا ہے. تو یہ کہیں سے مطلب یہ لاجیکل بھی نہیں لگتا کہ مطلب یہ کہاں سے آپ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے, میں شادی پر اتنا خرچہ کر رہا ہوں. تو خدا کے واسطے یار ہم معافی مانگتے ہیں کہ شادی کو سمپل کریں. سب سے پہلے دینداروں کے اوپر یہ عائد ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شادیوں کو سمپل کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو دوسرے ہوں گے وہ تو ہم سے سمپل سی بات ہے, جب تک آپ خود سے سٹارٹ نہیں کرو گے تو آپ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. شروعات اپنے آپ سے کرنی ہے, اپنے آپ کو بدلو, شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرو. مجھے پتہ ہے اس معاملے میں بہت زیادہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا, لیکن اتنا ضروری ہے. اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ دین کے معاملے میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے ہو. نہ دنیا بن سکتی نہ آخرت بن سکتی. اور عورتوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہے نا کہ مطلب یہ تو دیکھ لیں ہم کہ یہ جو لڑکی والوں کی طرف سے یہ جو ڈاوری والا ہے کہ ایک بندہ ڈاوری نہیں لے رہا ہے, دہیج نہیں لے رہا ہے, لیکن لڑکی والے اس کو زبردستی فورس کریں کہ آپ کو لینے ہیں ایز اے گفٹ. نہیں, ہماری لڑکی کو وہاں پہ تانا دیں گے کہ یہ کچھ ساتھ نہیں لے کر آئی. مطلب یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب تانے سے کیا ہوگا؟ یہ ایک وہ کہتے تھے نا انگریزوں کی ایک چال تھی جس میں زیادہ تر یہاں انڈین یہ سب برے صغیر میں پائی جاتی ہے. یہ سب چیزیں سینٹرل ایشیا میں یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی. سعودی عرب میں جاؤ گے یہ سب چیزیں نہیں پائی جائیں گی. یہ جو برٹش رول آیا تھا نا یہاں پر, اس نے ہندو اور مسلمان کے دماغ کے ساتھ کھیلا اور اس کا فائدہ جتنی بھی رسمیں وہاں سے تھی وہ مسلمان کا اندر ڈال دی. اب یہ جو جنریشن چلی جا رہی ہے, یہ جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے, ان کو پتہ ہے یہ سب چیزیں غلط ہے, یہ سب چیزیں وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن جو ہمارے جو پیچھے سے رسم چلی آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی رسم نبھانی ہے. یہ ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے. بہتر یہ ہے کہ ڈاوری سے ہم دور ہو جائیں. مطلب یہ جو دہیج والا کلچر ہے نا اس سے ہم دور ہو جائیں. نہیں لیں کہ ان کی لڑکیوں کو کچھ بھی کہیں تو نہیں لیں آپ دہیج. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ کو, مطلب 2-3 تھوڑا سا ڈانٹ پڑے گی یا کچھ اور ہوگا, لوگوں کی باتیں سننے پڑے گی 2-3, تو اس کے بعد آپ زندگی ہے. زندگی میں آپ کو لوگوں کی باتیں سننی, اگر آپ سن نہیں سکو گے تو آپ زندگی میں کچھ کر بھی نہیں سکو گے. ظاہر سی بات ہے. اگر آپ ان سارے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے تو عنقریب ایسا مطلب زمانہ آنے والا ہے, مطلب جلدی یہ ایسا آپ کو دیکھنے کو ملے گا, شادی کوئی نہیں کرے گا, شادیوں سے سب بھاگیں گے. اور جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے, اس پر عمل کیجیے, وہ نہیں ہوگا. پھر جو ہے ایک طرح سے یہ جانور والا سسٹم بنے گا. اس مطلب یہ دنیا ویسے بھی جاری ہے, یہ بل ہم ازل جانوروں سے بھی بدتر بنتی جا رہی ہے. یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ جانوروں سے بھی گئی گزری ہے. چلو جانور تو تب بھی حد شائم ہے کرتے ہیں, یہ انسان تو اشارہ ہے نا کہ مرد قیامت کے دن کم ہوں گے, عورتیں زیادہ ہوں گی. کہاں قیامت کے دن مرد عورتیں زیادہ ہوں گی, عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی. قیامت سے پہلے بھی عورتیں زیادہ ہوں گی. ہاں عورتیں زیادہ, پاپولیشن کے حساب سے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی, مرد اور جہنم میں بھی عورتیں ہی زیادہ ہوں گی احساس کمتری کی وجہ سے. تو اس لیے شادیوں کو بہت زیادہ سمپل بنائیں. اور بھی بہت زیادہ رسمیں ہیں, مطلب اب ہم گنے تو گنے کتنی, یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے. تو اتنی رسمیں اور اتنا سب کچھ, تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے دیندار اس کو شروع کریں کہ وہ نکاح سمپل طریقے سے کریں, مسجد میں کریں, اس کے بعد کچھ ساتھی لے جائیں. لڑکی والوں کا مطلب آپ کو لگنا چاہیے ان کو خرچہ ہی نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں. اور یہ لڑکی والے بھی بڑے مہر بڑا بہت لمبا رکھتے ہیں, 20 لاکھ 30 لاکھ, کوئی ضرورت نہیں ہے. مہر فاطمی رکھیں, وہ سب سے اچھا. مہر فاطمی کتنا تھا, 131 گرام چاندی, مطلب تولہ چاندی تھا. وہ آج کے حساب سے بنتا ہے 1,30,000 40,000 کچھ اس طرح سے بنتا ہے. وہ رکھ لیں کیونکہ ریٹ کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. ہاں ریٹ کے حساب سے چینج, کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں اتنا غریب ہوں, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غریب تو نہیں ہے, میرے نبی سے زیادہ غریب تو نہیں ہے. اور انہوں نے جب 1531 گرام چاندی رکھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ہم بھی تو رکھ سکتے ہیں. اب کوئی بہت زیادہ امیر ہوگا تو اس کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سلام اللہ علیہ, وہ اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا, مطلب اسٹیٹس میں
बिल्कुल। स्टेटस में नहीं है ना, ना, ना। तो फिर उतना ही उसको भी रखना चाहिए, 131 ग्राम चांदी, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो, लेकिन वो देखे कि सुन्नत क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना रखा, तो इसके हिसाब जब से एक हम शादी डॉक्टर 10 हज़ार में शादी कर सकता हाँ है, हाँ सुना था आपने? एक डॉक्टर ने 10 हज़ार रुपये में शादी की। हाँ 10,000 जब नहीं। एक बंदा शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक शादी कर सके, करने पे आ गए ना। मुझे एक बंदा मिला, उसने कहा कि मैंने 3 बेटियों की शादी की या 2 बेटियों की, मैंने सिर्फ 10-10 हज़ार रुपये खर्च किया है और सब ने, पूरे इलाके ने सही तरीके से खाया है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब लेकिन हम असल में ये सबसे पहले दीनदारों से शुरू होता है कि मतलब लोगों को फिर एक राह मिलती है, वो सोचते हैं कि दीनदार ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। इसलिए हमारी तमाम लोगों से गुजारिश है कि शादियों को सिंपल करें, शादियों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, इतनी रस्में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंट वेंट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल से औरत को घर लें, उसके कुछ दिन बाद या उसी एक दिन बाद वहाँ पे वलीमा कर लें तो हो गया शादी, मतलब मसला ख़त्म हो गया। उसके बाद जो औरत का महर है वो कहीं भी यूज़ कर सकती है, उसके बाद उस महर से आप उम्रा भी कर सकते हो, वो औरत उम्रा कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, मतलब वो महर कहीं भी खर्च कर सकती है। उसके बाद आप लंबा टूर मार लें, बाहर जाएँ, उम्रा पे जाएँ तो सबसे बेस्ट ये है। तो इंशाल्लाह ऐसे हम शादियाँ कर लें, ठीक है। इंशाअल्लाह।